جب وہ ایک فیصلہ دیتی ہے تو اس کو تو مانتا کوئی نہیں ہے، جنہوں نے ماننا ہوتا ہے سپریم کورٹ خود اپنے آپ کو بچا سکتی ہے، لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ عدالتیں اس سٹیج پر چلی گئی ہیں جب فیصلہ دھندلا جائے تو پھر میرٹ بھی اور میرٹ اور ڈی میرٹ دونوں غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ خود عدالتیں، ججز اور وکلاء کی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ ہمیں ڈر رہتا تھا کہ سپریم کورٹ ہے، ساری کی ساری نظر ہو گئی ہے اس تقسیم کی بنیاد پر۔ پروگرام کے ساتھ خوش آمدید۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ سیاسی طور پہ تقسیم جو تھی وہ سیاسی طور پہ تقسیم تھی، اس کا اثر باقی سیگمنٹ آف دی سوسائٹی پہ تھا، لیکن اب یہ ہے کہ عدالتیں بھی اسی بنیاد پہ تقسیم ہو چکی ہیں، وکلاء بھی اسی بنیاد پہ تقسیم ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو اس طرح کی تقسیم ہے، اور جب ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ عدالت میں چلا گیا تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا نا وہ فائنل فیصلہ، فل اینڈ فرنٹل وہ فیصلہ ہوگا، اس کے بعد پھر اس پہ عمل درآمد جو ہے نا وہ ایگزیکٹو کی مجبوری ہوتی تھی کہ اس پہ عمل درآمد کرایا جا سکے۔ لیکن یہ آج کا دور ہم نے دیکھنا تھا، آج کا دن دیکھنا تھا۔ سپریم کورٹ جو مرضی کہے، جس قسم کا مرضی فیصلہ دے دے، چاہے وہ میرٹ پہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایگزیکٹوز نے اس فیصلے کے آنے سے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ سپریم کورٹ کا ہم فیصلہ نہیں مانیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ متنازع ہو چکی ہے، اتنی متنازع ہو چکی ہے جتنا اب سیاسی طور پہ تقسیم ہوتی ہے۔ اب اس جگہ پر کہ یا تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ فیصلہ دیتے ہوئے ذرا انتظار کر لیں، کیونکہ فیصلہ دینے سے اور فیصلہ ایسا دینے سے کہ جس کو بعد میں ایگزیکٹو اس کو امپلیمنٹ ہی نہ کریں، انفورس ہی نہ کریں، تو فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بھرم جو ہے نا سپریم کورٹ کا وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ عام بندہ یہ کہتا ہوا پایا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ فائدہ کیا، جب وہ ایک فیصلہ دیتی ہے تو اس کو تو مانتا کوئی نہیں ہے، جنہوں نے ماننا ہوتا ہے، جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، اس پر عمل درآمد کرانا ہوتا ہے، جب وہ نہیں مان رہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی وقت اور قدر جو ہے نا وہ بالکل کم ہو جاتی ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے کون بچا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ خود اپنے آپ کو بچا سکتی ہے، لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ عدالتیں اس سٹیج پر چلی گئی ہیں جس سٹیج پر وہ کوئی بھی فیصلہ کریں، ان کے فیصلوں پر سیاسی بنیادوں پر جو تقسیم ہے ملک میں اس کی چھاپ پڑے گی، اور وہ فیصلہ جو ہے نا وہ دھندلا جاتا ہے۔ جب فیصلہ دھندلا جائے تو پھر میرٹ بھی اور میرٹ اور ڈی میرٹ دونوں غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہی حال ہماری سپریم کورٹ بیچاری کا ہے کہ مجھے لفظ وہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے جو کسی زمانے میں ہم کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ہمیں ڈر رہتا تھا کہ سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ تو بہت اوپر کی چیز ہے۔ ایک عام عدالت کا ہم پر اتنا امپیکٹ تھا کہ ہمارے منہ پہ زبان تو ہوتی تھی، لیکن اس زبان پہ وہ الفاظ نہیں ہوتے تھے جس سے عدالت کے بارے میں وہ بات کر سکیں جو آج کل عمومی طور پہ لوگ کرتے آ رہے ہیں، اور میڈیا میں بھی ہو جاتی ہے بات۔ اس میں چاہے آپ جس کو مرضی کہہ لو، لیکن یہ بات طے ہے کہ خود عدالتیں، ججز اور وکلاء کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، اس کے علاوہ سیاسی تقسیم کے علاوہ، کہ جیسے عام طور پہ جو عمومی طور پہ جو سیاسی اپنی ویوز بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر اس کی چھاپ جس طرح سے پڑے تو آئے دن ہوتا ہے، کبھی کسی نے ریٹ کر دی، کبھی کسی سیاسی جماعت نے کر دی، کبھی کسی سیاستدان نے کر دی، تو ساری کی ساری نظر ہو گئی ہے اس تقسیم کی بنیاد پر۔ اب لوگ تو اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ اگر ان ججز کے پاس یہ کیس جائے گا تو وہ فیصلہ جو ہے نا عمران خان کے حق میں دے دیں گے، اگر ان ججز کے پاس جائے گا یہ کیس تو وہ عمران خان کے خلاف فیصلہ دے دیں گے۔ اب یہ کیسی بات ہے کہ میرٹ کا نہیں پتہ، کیس کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہوا، کیس سے پہلے ہی ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فیصلہ اگر آئے گا تو کس وجہ سے آئے گا، اور اگر اس کے حق میں آیا، الف کے حق میں آیا، تو یہ ججز ہوں گے، یہ عدالت ہوگی، اس کے حق میں چلا جائے گا۔ دوسری طرف دوسرے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ کیس ان ججز کے پاس گیا تو اس کے حق میں یا اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے جو کھلی کتاب ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کھلی کتاب اچھی لگتی ہے، لیکن عدالتوں کا اس طرح سے کھلی کتاب بن جانا، سپریم کورٹ کا کھلی کتاب بن جانا، سپریم کورٹ کے ججز کا کھلی کتاب بن جانا، وہ مناسب کسی بھی معاشرے میں مناسب نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہو یا عدالت ہو، کوئی کسی جگہ پر جب دو فریق اپنا کیس لے کے جاتے ہیں تو دونوں فریق کو نہیں پتہ ہوتا، حالانکہ شواہد کا انبار لگایا ہوتا ہے، لیکن انہیں ڈر ہوتا ہے کہ شواہد کم نہ پڑ جائیں اور عدالت کہیں ہمارے خلاف فیصلہ نہ دے دے۔ لیکن یہاں پر یہ حال ہے کہ عدالت میں جانے سے پہلے ہی مجھے پتہ ہوتا ہے، ایک عام بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کس کے حق میں آئے گا اور کس کے خلاف آئے گا۔ تو اس سے بچنا وہ سپریم کورٹ کی، عدالتوں کی خود ذمہ داری ہے، ججز کی ذمہ داری ہے، ہم سے زیادہ
ایک عام بندے کی نسبت یہ ذمہ داری ان پہ زیادہ ہے کہ کس طریقے سے اس شکنجے سے نکل سکیں وہ، کیونکہ اس میں جس طرح سے پڑ چکے ہیں لگتا ہے ان کے نکلنا ان کے بس کی بات نہیں رہی۔ یہ سیاسی تقسیم نے یہ کام کر دکھایا، اور سیاسی تقسیم کی بجائے اگر کچھ اور بنیادوں پر یہ تقسیم ہوتی تو شاید ہمیں کوئی فخر ہوتا کہ چلیں کوئی بات میرٹ پہ تو ہوئی، کہ یہ تقسیم جو ہوئی ہے عدالتوں میں، پوری دنیا کی عدالتوں میں ہوتا ہے، اختلافی نوٹ، ڈیسنٹنگ جو ہوتا ہے نوٹ، اس کو ہم پریفر کرتے ہیں کہ چلیں اتنے ججز نے یہ کہا اور اتنے ججز نے یہ اختلافی نوٹ دیا، یا اتنے زیادہ ججز نے کہا اور ایک جج نے اختلافی نوٹ دیا۔ اب وہ اختلافی نوٹ کا زمانہ چلا گیا، اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ جناب ایک ججوں کا ایک حصہ عمران خان کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے اور ججز کا دوسرا حصہ وہ آج کے دور کی حکومت کی کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اب لوگوں کے ذہن میں بات جا چکی ہوئی ہے۔ اب لوگ اپنی پسند کے حساب سے ان ججز کو پسند کرتے ہیں، جن کو وہ لوگ، جس سیاسی جماعت کو وہ لوگ پسند کرتے ہیں اس حساب سے ان ججز کو پسند کیا جاتا ہے۔ میرٹ کے اوپر پسند اور ناپسند کا اب زمانہ نہیں رہ گیا۔ اب صرف یہ ہے کہ اگر یہ عمران خان کا کوئی سپورٹر ہے تو جو ججز عمران خان کے حق میں فیصلہ دیں گے، عمران خان کے سپورٹر کو وہ جج بہت اچھے لگیں گے، اور جو آج کے دور کی حکومت کے سپورٹر ہیں وہ اس ججز کو پسند کریں گے جو ججز عمران کے خلاف اور آج کے دور کی حکومت کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ تو اس طرح سے جو تقسیم ہے عدالتوں کی، سپریم کورٹ کی، وہ ایک بدقسمتی جو ہمارے نصیب میں، ہمارے قدرت نے ہمارے نصیب میں لکھ دی ہے، وہ بد نصیبی کے ساتھ ہم گزر رہے ہیں اور گزرتے رہیں گے۔ کسی ایک طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آتی جس کو کہا جائے کہ واقعی اس نے میرٹ میں دونوں طرف کو دیکھا۔ میرٹ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک آنکھ بند کی ہوئی ہے اور دوسری آنکھ آپ کی کھلی ہوئی ہے۔ میرٹ تو وہ ہوتا ہے کہ دونوں آنکھیں کھلی ہیں، اس کا دایاں حصہ بھی دیکھا جا رہا ہے، اس کا بایاں حصہ بھی دیکھا جا رہا ہے، جو بلیک سائیڈ ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے، جو وائٹ سائیڈ ہے، جو سفید ہے، اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یہ تو جو ججز کے ریمارکس ہوتے تھے، ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ججز اپنے ریمارکس دیتے ہیں اور ججز یہ کہتے تھے کہ ہمارے ریمارکس سے مت جایا کرو۔ بات سی ٹھیک تھی ججز کی کہ ریمارکس تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی ایک وقت میں، جب وہ ٹرائل میں کیس چل رہا ہوتا ہے تو کسی ایک وقت میں کسی ایک وجہ سے ججز کو ریمارکس دے دیا کرتے تھے۔ وہ ریمارکس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ فیصلہ اسی طرح آئے گا، لیکن آج کے دور میں ریمارکس وہ بھی نہیں رہے۔ آج کے دور میں بھی ایسے لگتا ہے جیسے کہ تلے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم نے کس کے حق میں اور کس کے خلاف فیصلہ دینا۔ تو اس سے جوڈیشری کو خود بھی گریز کرنا چاہیے، سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے، یا سپریم کورٹ کے ججز کو کرنا چاہیے۔ آپ تقسیم جو سیاسی طور پہ تقسیم ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان بنیادوں پر عدالتوں کی تقسیم، ججز کی تقسیم، یہ بہرحال بدقسمتی ہے جو ہمارے ساتھ چپک گئی ہے، اور اس وقت ہم اس بد نصیبی کے ساتھ یہی بات کریں گے اور تقریباً روزمرہ کی بنیادوں پر یہی بات کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔